بیٹھ کر ایمان اور آخرت کی تشریح سن کر اپنے ایمان کو پانی دینے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں تو ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ قال اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو جتنا تم کہو گے سنو گے اتنا تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی۔ اور ہم آپ سنیں سوچیں 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے نہ، مال سے، پیسوں سے، امریکہ میں جانے سے یہ ہوگا اور یورپ میں جانے سے اور عرب ملکوں میں جا کے کمائیں گے تو اتنا ملا، اس کا اللہ دے گا اور اللہ سے ملتا ہے۔ آدمی دوا لاتا ہے، دوا لانے سے انکار نہیں ہے، لیکن دوا لا کر کم سے کم کرنے کو تو بولے کہ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ شفا دے گا۔ تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کرو، بچے کی ماں سے یہ بھی کہو کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بھی کہے کہ اللہ اس دوا میں میرے بچے کے لیے شفا دے دے۔ دکان پر جانے سے پہلے سوچے آدمی کہ رزاق تو اللہ ہے، وہ مجھے روزی دینے والا ہے، تو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اب جو آدمی اللہ کی ذمہ داری سے کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نماز پڑھنے میں، اور حضرت میرے دعا کریو تو تیری زندگی پر بیان نہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ آج میرے جب یہ ہوگا میرا رزاق تو اللہ ہے، فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شان اس کے کام بنا دے گا۔ تو عشاء پڑھ کے جائے گا، چاش کی نماز، وہ کہتے ہیں چاش کی نماز میں ہم نے اپنی روزی کی برکت دیکھی، تو چاش کی نماز کے لیے گھر آئے گا، چاش کی نماز پڑھے گا۔ کیوں کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے، جس محنت کو زندگی کا کام سمجھ کے کرنا ہے۔ صرف 4 مہینے نکل کر چھٹی نہیں ہے، 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر جن اعمال میں میں نے اپنے آپ کو لگایا تھا اب ان اعمال کے ساتھ مجھے گھر رہنا ہے اور گھر میں اپنے کاروبار وغیرہ میں لگنا ہے۔ ان اعمال کے ساتھ دعوت کی محنت ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، ذکر و عبادت ہے، اللہ خدا کی مخلوق کی خدمت ہے، یہ چاروں اعمال کے ساتھ گھر رہنا۔ انہیں مجھے تو عزت نہیں ملتی تو ملاقاتوں میں نہیں نکلتا، تو تیری ضرورت ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے نکال وقت، کم سے کم 2.5 گھنٹے میں فارغ کر، اور اس میں جا کر گھر گھر پر اللہ کو بول کہ بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہماری ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں، لہذا بھائی اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ خوش ہو کر ہماری زندگی بنا دے گا۔ اس کو بولو جا کر، ایک گھر پر جا کر، وہ گھر کو غریب کا بھی ہوگا، وہ گھر مالدار کا بھی ہوگا،
وہ گھر میں دوستوں تمہارے نگر سیٹ کا بھی ہوگا اور وہ گھر میں دوستوں دوسرے اور لوگوں کا بھی ہوگا. سب کو ایک ہی بات، اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کرنے والے ہیں. اس کو اتنا بولو کہ ان تمہارے محلوں میں جتنے قسم کے لوگ ہیں ان سب کا تعصب تمہارے دل سے نکل جائے اور ایک اللہ کا تعصب آ جائے. ہاں، یہ ہماری ضرورت ہے. ہر مسلمان کے پاس جانا اور اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو، ایمان کو بولنا، آخرت اس کے سامنے رکھنا کہ بھائی ایک دن موت آئے گی اور موت ہمیں تمہیں یہاں سے نکالے گی اور وہاں یہ دنیا کام نہیں آئے گی، وہاں تو بھائی ایمان اور اعمال کام آئیں گے. اس کے لیے موقع موت سے پہلے ہے. اپنی زندگی کی ترتیب بدل. یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. صبح اٹھے تو پھر دنیا اللہ کے غیر کے تذکرے، رات کو سوتا ہے تو خدا کے غیر کی باتیں کر کے سوتا ہے، تو دل میں تو خدا کا غیر آ رہا ہے. اللہ کے خوف کی بات کرے گا تو اللہ کا خوف آئے گا دل میں. اللہ کے خوف کی بات کرتا ہے. اللہ موت کو تو یاد کرتا ہی نہیں. دن بھر میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں ہم؟ دن بھر میں کتنی مرتبہ دماغ میں آتا ہے کہ بھائی اسماعیل تجھے مرنا ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، آخرت. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. ہاں، بنگلے میں محل میں سونے سے پہلے سوچ، آج تو یہاں بنگلے میں سویا ہوں، کل کو مرنے کے بعد قبر میں پہنچا دیں گے مجھے، میرا کیا ہوگا؟ اس کی کیا تیاری کی میں نے؟ اس لیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. موت کے بعد تو اعمال کام آئیں گے. مالدار کا مال کچھ کام نہیں آئے گا اور حکومت والے کی حکومت کوئی کام نہیں دے گی. وہاں تو اعمال کام دیں گے اور عمل کا موقع موت سے پہلے، موت کے بعد نہیں ہے. عمل بھی کرنا، صحیح کرنا اور اچھی طرح سے کرنا. 5 روپے کی نوٹ لیتا ہے تو دیکھتا ہے چلے گی نہیں چلے گی، تو اپنے عمل کے بارے میں نہیں سوچتا میری نماز مقبول ہوگی نہیں ہوگی، مجھے کیسی نماز پڑھنی چاہیے. اس میں بھائی میرا عزیزو، بار بار اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو بنانے کے، ہمارے یہاں تو محنت تو امت میں ہے لیکن مقصد ہم ہیں کہ میں ایمان کی دعوت دوں تاکہ اللہ میرا ایمان بنا دے. میں نماز، حضرت مفتی زینال فرمایا کرتے تھے، ارے میاں تم لوگ جو نماز کی دعوت، کون سی نماز ہے وہ جو پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو وہ نماز؟ کہ وہ نماز کی دعوت نہیں ہے، نبی والی نماز کی دعوت ہے. صحابہ جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی دعوت دو سب کو، اور اس نیت سے دو تاکہ اللہ میری نماز ایسی بنا دے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں نماز میں کلمے والا یقین چاہیے، کلمے والا یقین چاہیے، اور نبی والے مسائل والی شکل چاہیے، سنت کے مطابق نماز ہو، اور فضائل والا علم چاہیے کہ میرے نماز پر مجھے کیا ملے گا. آج ہمارے سامنے فضائل کا علم تو ہی نہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، سعودیہ کہہ جاؤں گا وہ سامنے ہوتا ہے یہ ملے گا، یہاں تو 500 ملتے ہیں وہاں 5000 ملیں گے، تو پھر جاتا ہے وہاں بال بچوں کو چھوڑ کے. ہاں، نماز تو خدا کیا دے گا؟ اس کے فضائل مستقل اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے.
جب تک آدمی کے سامنے کام عمل کا نفع نہیں ہوگا اس کی طبیعت نہیں چلے گی. اس لیے ہم نے دیکھا جب ہم شروع میں نکلے تو اس موقع پر نوجوان بچے، ان نوجوان بچوں کے جیب میں مسواک آ جاتا تھا. تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم میں مسواک کے فضائل سنے کہ جو آدمی اس مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے وہ اس کا ایمان وہ کلمے پر مرے گا، تو وہ دوسری دن فوراً مسواک خرید کر جیب میں فضائل ہیں. فضائل کا علم ہم لوگ تو فضائل کے پہلے تو سنتے رہتے، بھائی اتنا سن کہ تیرے دل میں اتر جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یار تبلیغ والے ویسے فضائل کی کتاب، اس کی سب کو کتاب پڑھنے کو منع کرتے ہیں، اس لیے یہ تیرا علاج ہے. ڈاکٹر تو نہیں کہ ہم ڈاکٹر یہ ہمیشہ کے لیے تم نے سوکھا دے کے ایک گولی مجھے دے رکھی ہے، نہیں کہتا وہ علاج ہے. وہ فضائل کا علم اتنا سنا جائے کہ اس میں جو فضائل کے علم میں نبی نے جو وعدے سنے ہیں اس کا دل میں یقین کر جائے اور وہ میرے دوستوں فضائل ہمیں عمل پر ڈال دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف ڈال دے کہ نہیں، وعیدیں ہیں، وعدے اور وعیدیں ہیں، دونوں علم میں ہیں. ہاں فضائل کا علم گھر میں اور مسجدوں میں اسے میں تو اپنی ضرورت سمجھ کے روزانہ بیٹھنا اور دھیان اور توجہ سے سننا اور اس نیت سے سننا کہ اللہ میرے دل میں اس کا یقین اتار دے. ہمارا حال کیا ہے، قرآن ہوگا وہاں مسجد تعلیم ہو وہ اخبار کر باتیں کریں گے، تقاضے سوچیں گے. تیرے تقاضے سوچنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تیرا تعلیم میں بیٹھنے کا وقت ہے. تعلیم میں بیٹھ اور سن اپنی ضرورت سمجھ کر. تعلیم کو تعلیم ہے، مشورے کو مشورے ہیں، گشت وقت گشت ہے. جس وقت جو عمل ہے اس عمل کی اہمیت اور عظمت دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا چاہیے، تو پھر اس عمل کی تاثیر ظاہر ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں بار 4 مہینے لگانا اپنی ضرورت سمجھ کر اور وہاں جا کر ان عمل 4 مہینے وقت کے نہیں ہیں، 4 مہینے اعمال کے ہیں. 4 مہینے اپنی امیر کی اطاعت کے ساتھ چل. ہاں تو پھر تیرے اندر چھوٹپن آئے گا، ورنہ تیرا اندر کا جو ہے نا میں یہ نکلے گا نہیں جلدی. امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، ہر بات کو امیر سے پوچھ کے کرنا، اس میں ہے ذرا مجاہدہ. جو اطاعت امیر کی اطاعت کرے گا نا اسے اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق ہو جائے گی. اس سے نکالنا لگانا، چلنا چاول اس سے لگانا اور اپنے آپ کو اعمال کا پابند کرنا. اعمال کا اتنا پابند کرے کہ وہ عمل اس کو دوستوں محبوب اور پسند ہو جائے اور اس کی عادت بن جائے. جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں. اعمال، کشت، تعلیم، نماز کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، خدا کی مخلوق کے ساتھ میرے بھائیوں اخلاق سے زندگی گزارنے کا اہتمام زندگی میں اتنا آ جائے کہ پھر زندگی اس کے خلاف گزارنے میں آدمی کی طبیعت نہ چلے. ورنہ لوگ تو ہم کو تبلیغی کہہ کے بہت اونچا چڑھاتے ہیں، تبلیغ والے ماشاء اللہ، اور اندر تو کچھ بھی نہیں ہے.
آدمی کو ایسی حالت بنانے سے بچنا چاہیے کہ جو آ رہا ہے اس کا امتیاز ہے، ماشاء اللہ تب یہ آ رہا ہے. دوسرے دیکھے جیسے ہمارے عوام کی زندگی، ہماری عام زندگی ہم عوام کی طرح گزاریں گے، عمومیت کے ساتھ چلنا، سب کے بیچ میں یہ دکھے ایسا نہیں بننا. آج کل تو عجیب عجیب حالات ہیں، ٹوپیاں بھی ایسی بنائی ہیں، خصوصی ٹوپیاں، کلر الگ ہے، اور میں تو عجیب سنت پر زندگی لانی چاہیے، سنت پر. اور اپنی زندگی کو آدمی اپنا حساب خود کرے. کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی پر کوئی انگلی اٹھاتا یہ اس کے اندر کی بیماری ہے. ہمارے استاد وہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ایک انگلی اس کی طرف ہے، 3 انگلیاں تو تیری طرف ہے. یوں کرتا ہے نا آدمی، فلاں ایسا ہے، تو ایک انگلی اس کی طرف، 3 انگلی، یہ 3 انگلی تجھے یوں کہتی ہے، اس میں ایک ہے تو تیرے میں 3 ہے. اپنی فکر پر دھن رے دھن اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ مول. تیری روح میں 4 بنولے، سب سے پہلے اس کو چن. اس کی روئی میں بنولے ہیں، وہ تو دیکھتا نہیں، اس کو تیری روئی میں بنولے دکھتے ہیں. دھن رے دھن اپنی دھن، روئی کو دھونا جاتا ہے نا بنول نکالنے کے لیے، کیا کہتے ہو؟ روئی کو جو الگ کیا جاتا ہے، دھونا جاتا ہے. کہتے دھن رے دھن اپنی دھن روئی. ہاں، پرائی دھنی کا پاپ نہ مول. دوسرے کیا ہے دیکھ کر اپنے آپ میں اپنا گنہگار نہ مت بن. فلاں احسان فلاں احسان فلاں، تو کیسا ہے؟ دھن رے دھن اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ مول. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے اس کو چن کہ میری کمزوریاں دور ہوں، میرے اندر کی کمزوریاں دور ہوں. ہاں، دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا تو اللہ وہ خوبیاں اس میں پیدا کر دے گا. اگر دوسروں کی وہ کمزوریاں دے گا تو یہ کمزوریاں اس کے اندر آئے گی. اس میں بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے اپنے کو بنانے کی، اور امت کی اپنی من چاہی